وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب بھلائی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ میرا موضوع جاری تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عزت کیسے دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جنت میں بھی، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور ایک بندے کو عزت دینا چاہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ عزت نہیں دے سکتے۔ اور دنیا کے سب انسان مل جائیں اور ایک انسان کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ ذلیل نہیں کر سکتے۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور ذلیل و خوار وہ انہی کو کرتا ہے جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا جو اس کے آگے جھک جائیں، جو اس کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ذلیل نہیں کرتا، وہ انہی کو ذلیل کرتا ہے جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج میرا موضوع انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ ذلت سے نوازتا ہے وہ کرتا ہے ان کو دیکھ کر جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے دنیا میں۔ وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا، مجھے کیوں نہیں نوازا؟ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، وہ نمازیں پڑھنے والا، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود اللہ سے منہ موڑ رہا ہے، مسجد جانے سے انکار کر رہا ہے، سارا دن جھوٹ سود پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، بس وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کو عزت کیسے مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ ذلت سے نوازتا ہے نا، اور وہ اللہ کی مسجدوں میں جانے سے انکار کر دیتا ہے نا، اللہ کے ذکر سے انکار کر دیتا ہے نا، اس کے لیے سارا کچھ دنیا ہوتی ہے نا، اس کے لیے سارا دن کاروبار ہی ہوتا ہے نا، اس کے لیے سارا کچھ پیسہ کمانا ہی ہوتا ہے نا، اس کی کامیابی وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہی رہ گئی ہے نا، ایسا بندہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ذلت اس کو یہی ہے کہ وہ اللہ کی مسجد میں نہیں آ سکتا، اور کئی دفعہ وہ مسجد آنا بھی چاہے نا، تو وہ اللہ معاف کرے اس کو ایسی مصروفیت پڑ جاتی ہے۔ آپ بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجد نہیں آتے، لیکن ان کو عین اس وقت واقعی کوئی کام پڑ جاتا ہے، وہ مسجد نہیں آ سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ پہلے اس نے انکار کیا آنے سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا مصروف کر دیا کہ وہ دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا، اس کو آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اب جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں ذلیل کرے گا نا، تو لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے غلط الفاظوں کی وجہ سے۔ کیونکہ جب وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزار رہا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں گالی سے بات اپنی شروع کرتا ہے، شروع بھی گالی، آخر میں بھی گالی۔ اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں گے اس کے غلط اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن و سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ اور جو قرآن و سنت پہ عمل نہ کرے تو وہ دوسرے معاملات بھی اس کے خراب چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ذلت جو اس کے اوپر کر دی جاتی ہے، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، پھر لوگ اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے تجارت کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر ایسا انسان دنیا میں تو ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا اس کی گزر جاتی ہے جیسے بھی ہو۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کافروں سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق نہیں روکتا کسی کا، اس کو رزق بھی ملتا ہے، اس کو سہولتیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن جب ایسا بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ سے منہ موڑنے والا ہو، جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے نا، تو اس کے لیے جہنم سے لباس لایا جاتا ہے، جہنم کی بدبودار کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور
जहन्नुम की वईद उसके कान में सुना दी जाती जब उसकी जान निकल रही होती है। और जब फरिश्ते उसको आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं तो हर तरफ बदबू फैल जाती है, हर तरफ बदबू फैल जाती है। पूछा जाता है कौन है, बताया जाता है ये है। फरिश्ते आसमानों का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देते हैं। फरिश्ते उसको आसमान का दरवाज़ा में उसको गुजरने की इजाज़त ही नहीं देते और कहते हैं कि इसको यहीं से फेंक दो। और फिर फरिश्ते उसको ऊपर से ही नीचे फेंक देते हैं, उसकी रूह को। अल्लाह अकबर। जब उसको कब्र में डाला जाता है तो उसी वक्त अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जवाब ही नहीं आते। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं उसको जवाब ही नहीं आते। ये है जिल्लत, ये है भाइयों जिल्लत। आज हमने अपनी इज्जत को, अपनी जिल्लत को पैसे से हमने मिला दिया। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पराडो है, जिसके पास कनाल की कोठी है, जिसके पास फार्म हाउस है, जिसके पास सारी जिंदगी का पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस है, हमने इसको कामयाबी समझ लिया, इसको इज्जत समझ लिया। लेकिन मेरे भाइयों, इज्जत तो वो है जो अल्लाह ताला दे। आप देखें, वो उस पर मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन मेरा मौजू है जिल्लत वाले के साथ क्या होगा। अब जब कब्र का अजाब उसको शुरू होगा, उसकी पसलियां जब आपस में मिलेंगी, इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, फिर जहन्नुम की आग, फिर जहन्नुम का लिबास, फिर जहन्नुम की खिड़कियां जब खोल दी जाएंगी, अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे भाइयों, उस जिल्लत से बच जाओ। आज वक्त है, आज सांस है, आज एक आंसू बहा दो, आज एक आंसू बहा दो, एक आंसू बहा दो इधर, वहां पर खून भी निकलना शुरू हो जाएगा, आंसू खत्म हो जाएंगे, वहां तौबा कबूल नहीं होनी। अब जब ऐसे बंदे को जब जहन्नुम में डाला जाएगा ना, वो एक घूंट पानी मांगेगा, एक घूंट पानी। दुनिया में इतना कुछ खाने वाला, वहां पर एक घूंट जब पानी मांगेगा ना, तो उसको कह दिया जाएगा तेरे ऊपर जन्नत का पानी का एक घूंट भी जो है वो हराम है। अल्लाह अकबर। जो जख्मों से पीप निकलेगी ना, वो उसकी खुराक होगी। कांटेदार झाड़ियाँ जो होंगी ना, वो उसकी खुराक होगी। जब वो खुराक खाएगा, अल्लाह माफ़ करे, पेट के काटते हुए उसके नीचे से वो खुराक जब निकलेगी ना, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, अजाब आता रहेगा और वो सारी ज़िंदगी जहन्नुम में गुजार देगा। ये है भाइयों असल जिल्लत, ये है भाइयों असल जिल्लत। यहाँ पर 30,000 कमाने वाला जिल्लत वाला नहीं होता। हम यहाँ पर समझते हैं जो जॉब कर रहा है या जो मुलाजमत कर रहा है, ये जिल्लत नहीं है। जिसने यहाँ पर हलाल कमा लिया, चाहे वो 30 कमाता हो, 40,000 कमाता हो, 50,000 कमाता हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी हलाल में गुजार दी, तो उसका प्रोटोकॉल जो है वो फिर आप देखिएगा, वो तकिया लगाए बैठा होगा, उसके आगे पीछे खादमीन होंगे। लेकिन जो जिल्लत, वो असल जिल्लत वही है कि जो जहन्नुम में डाल दिया गया और उसको जो अजाब दिया जाएगा वो हमेशा के लिए दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो मौत की आरज़ू करना शुरू हो जाएगा और उसको बताया जाएगा तुझे यहाँ पे मौत भी नहीं आनी। तो मेरे भाइयों, जो इज़्ज़त है, जो ज़िल्लत है, वो अल्लाह के हाथ में है। असल इज़्ज़तें देने वाला भी असल वही है और वो ज़लील व ख्वार भी उस बंदे को कर देता है जो उससे मुंह मोड़ लेता है। मेरे भाइयों, आज वक्त है, अगर तुम अल्लाह से दूर हो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ कुरान और सुन्नत की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ अपनी ज़िंदगियों को बदल लो। आज वक्त है, कल ये ना हो आज से बड़े लोग जो कहते थे इस रमज़ान अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा, इस जुम्मे अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा, आज वो कब्रिस्तानों में पड़े हैं। कहीं हम उनमें से ना हो जाए, अल्लाह से डर जाए। यही मेरी तरफ है, यही मेरा पैगाम है अपनी वीडियो देखने वाले को कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियां बदल दे और हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।